بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ابھی کہانی اسٹار۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ میرا نام احمد ہے۔ میری عمر 15 سال تھی۔ میرا باپ ایک شرابی تھا جو گھر میں ایک پیسہ بھی نہ رہنے دیتا تھا۔ میری ماں دوسروں کے گھروں میں کام کرتی تھی اور ان پیسوں سے مجھے پڑھا رہی تھی۔ ایک دن میری ماں بہت بیمار ہو گئی۔ میں نے میرے باپ سے کہا کہیں سے دوائی کے پیسے لے آئیں، بابا نہیں تو اماں مر جائے گی۔ میرے باپ نے مجھے کہا میرے پاس تو 1 روپیہ بھی نہیں ہے۔ تو میں نے گھر میں جو بھی سامان مجھے اس قابل لگا میں نے اسے بیچا، اس کو بیچ ڈالا۔ میں پیسے لے کر واپس آ رہا تھا، سوچا کہ ماں کو ہسپتال لے جاؤں گا۔ میرے باپ نے مجھ سے پیسے چھین لیے، وہ مجھ سے پیسے لے کر بھاگ گیا۔ اب میرے پاس کوئی راستہ بھی نہیں بچا تھا۔ میں بہت زیادہ رو رہا تھا اور بہت پریشان تھا۔ میری ماں نے مجھ سے کہا بیٹا میں جس گھر میں کام کرتی ہوں تو اس گھر میں چلا جا اور کچھ پیسے ادھار لے آ تاکہ میرا علاج ہو سکے۔ میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ رات کا وقت تھا جب میں اس کے گھر پہنچا۔ میرے دروازے پر دستک دینے سے چوکیدار بحث کرنے کی آواز سے وہ سیٹ جاگ گیا کیونکہ وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ وہ باہر آیا اور چلانے لگا کہ اس وقت کون آ گیا ہے جو تنگ کر رہا ہے۔ میں آگے بڑھا اور کہا سیٹھ صاحب میری ماں آپ کے گھر کئی سالوں سے کام کر رہی ہے، آج وہ بہت بیمار ہے، میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے، برائے مہربانی مجھے 500 روپیہ ادھار دے دیں، پھر میں آپ کو واپس کر دوں گا۔ میری بات سنی انسنی کر دی۔ اس بات میں کوئی دلچسپی ہی نہیں تھی اسے کہ کسی کی جان جا رہی ہے، وہ تو بس اس بات پر غصہ تھا میری نیند کیوں خراب کر ڈالی۔ اس نے مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا تو میں نے دیکھا اس گھر کے باہر ایک بوڑھی عورت کھڑی ہے۔ اس کے کپڑے کالے سیاہ تھے اور بال بھی کالے تھے۔ وہ مجھے دیکھ کر میری طرف آئی۔ اس نے کہا کیا بات ہے بیٹا؟ تو میں نے اس کو ساری کہانی بتا دی۔ اس کا کہنا تھا یہ سیٹھ تو تمہاری مدد نہیں کرے گا، میرے پاس کچھ پیسے ہیں تم رکھ لو، تمہاری ماں کی زندگی بچانے میں وہ کام آئیں گے۔ میں سمجھ نہ سکا میں اس عورت سے پیسے لوں یا نہ لوں، پر میری ماں کی زندگی کا سوال تھا۔ میں پیسے لے کر گھر کی طرف بھاگا لیکن میں نے دیر کر دی تھی۔ میری ماں اس دنیا سے اور مجھے چھوڑ کر جا چکی تھی، اور وہ سیٹھ مجھے وقت پر پیسے دے دیتا تو میری ماں اس دنیا میں ہوتی۔ اس نے میری ماں کی جان لی تھی، وہی میری ماں کی جان کا قاتل تھا، لیکن میں اس وقت کس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا، اور میرا اکلوتا رشتہ بھی اس دنیا سے چلا گیا۔ میرے باپ نے مجھے اس دن کے بعد کبھی نہیں دکھائی دیا۔ 2 ہفتے بعد پتہ چلا شراب زیادہ پینے کی وجہ سے وہ ریل گاڑی کی پٹری پر مرا ہوا ملا تھا۔ میں نے اپنی تعلیم جاری رکھی اور کوشش کی میں ایک بڑا انسان بن سکوں۔ میں نے دن رات بہت محنت کی، بالآخر ایک بڑی کمپنی میں نوکری مل گئی۔ کچھ سال کی محنت کے بعد میں نے وہ کمپنی ہی خرید لی اور اب میں ایک سیٹھ بن گیا تھا۔ میں نے اسی سیٹھ کے گھر اپنا رشتہ بھیج دیا۔ اپنی بیٹی کے لیے ہنسی خوشی مجھے قبول کر لیا کیونکہ میں اب دولت والا تھا۔ دیکھنے میں بھی بے حد حسین تھا۔ اس کی بیٹی کا نام ایمن تھا، وہ بھی دیکھنے میں کافی حسین تھی۔ ہماری شادی 4 ماہ کے اندر ہو گئی۔ ایمن دلہن بنی میرے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں کمرے میں آیا، اس کا ہاتھ تھام کر اسے کہا میرے ساتھ چلو، میں نے تمہیں کچھ دکھانا ہے۔ وہ بہت خوشی کے ساتھ میرے ساتھ چلنے لگی۔ میں اسے کوئی تحفہ دینے والا ہوں، پر میں نے اسے اپنے گھر کے اسٹور روم میں لے آیا اور اسے وہیں چھوڑ دیا۔ میں وہاں سے جانے لگا تو بولی تم مجھے یہاں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ تو میں نے کہا آج سے تم یہاں پر ہی رہو گی۔ وہ حیران پریشان مجھے دیکھنے لگی، آخر میں اس کے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہوں؟ وہ کہنے لگی میرا قصور کیا ہے؟ تو میں نے اسے اتنا کہا تمہارا قصور یہ ہے تم ایک گھمنڈی بے رحم باپ کی بیٹی ہو۔ 2 گھنٹے بعد میں نے اپنے سر کو فون کیا اور کہا کہ آپ کی بیٹی تو شادی کی پہلی رات ہی بھاگ گئی ہے،
ان کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ بھاگا بھاگا میرے گھر آیا، شرمندہ ہوا، کہنے لگا ایسا نہیں ہو سکتا، ایسی تو کوئی بات بھی نہیں تھی۔ سر صاحب کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ میرے لیے لڑکیوں کی کمی نہیں، ہزار رشتے تھے میرے لیے، پر میں نے آپ کی بیٹی کو ترجیح دی، اور آپ کی بیٹی میرے منہ پر کالک مل کر نہ جانے کس عاشق کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ یہ تربیت کی ہے آپ نے اپنی بیٹی کی، اب آپ کی عزت بھی خراب ہو گئی، میری تو عزت ویسے ہی لٹ گئی۔ میں نے یونس صاحب کو بہت شرمندہ کیا، یہی اس کے لیے بڑا صدمہ تھا، میرا اس سے انتقام تھا۔ اس کا سلوک بدل گیا تھا، وہ بڑا ہی خطرناک دکھنے والا آدمی آج پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا۔ آج میرے دل کو سکون ملا تھا۔ وہ پھر چلا گیا، بہت زیادہ بیمار رہنے لگا۔ اس نے اپنی بیٹی کی غلطی کا بہت اثر لیا اور صدمے میں آ کر اپنی طبیعت خراب کر لی۔ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا تھا، پھر میں نے اپنے گھر میں بہت کچھ عجیب ہوتا دیکھا۔ میں نے اس لڑکی کو اب یوں ہی رکھنا تھا جب تک کہ اس کا باپ صدمے اور بیماری سے مر نہ جاتا۔ اس کے بعد میں نے اس لڑکی کا کیا کرنا تھا وہ میں نے ابھی نہیں سوچا تھا۔ ایک دن جب میں کھانا دینے گیا تو میں نے دیکھا اس کے قدموں پر تازہ مٹی لگی ہوئی تھی، جیسے وہ باہر سے آئی ہو۔ اسٹور روم میں تو مٹی کا نام و نشان تک نہیں تھا، یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ بھی موجود نہیں تھا۔ میں پریشان ہو گیا، پر میں نے اسے پوچھا نہیں۔ یوں تو اسٹور روم میں قید تھی، لیکن پھر بھی اس کے چہرے پر بہت سکون تھا، نہ جانے وہ کیا سوچ رہی تھی۔ میں کھانا دیتا تو کھا لیتی، مجھ سے کوئی سوال نہیں کرتی تھی، لیکن ہر روز مجھے اس کے قدموں پر مٹی نظر آتی۔ اس کا غیر معمولی رویہ مجھے سوالوں میں الجھا دیتا۔ میں نے سوچا اسٹور روم کے دروازے پر بیٹھنے کے لیے ایک پہرے دار رکھ لیتا ہوں تاکہ وہ اس پر نظر رکھ سکے۔ میں نے ایک 15 سالہ لڑکے کو اس کام کے لیے چنا جو غریب تھا اور اس طرح کا کام کرنا اس کی مجبوری تھی۔ میں نے اسے کہا وہ اسٹور روم کے اندر نہیں جائے گا، صرف دروازے پر ہی بیٹھے گا اور لڑکی پر نظر رکھے گا۔ اس نے کہا وہ ایسا ہی کرے گا۔ اگلے دن پھر اس لڑکی کے قدموں پر مٹی لگی ہوئی تھی، وہ نظریں بھی چرا رہی تھی جیسے مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو۔ میں نے اس لڑکی سے کہا اگر تم نے نظر رکھی تھی یہ کہیں نہیں جاتی، تو اس نے کہا میں تو پوری رات سویا بھی نہیں مالک، میں تو اس کو دیکھتا ہی رہا، یہ تو اپنی جگہ سے ہلی بھی نہیں تھی۔ پھر اس کے قدموں پر تازہ مٹی کیسے لگ جاتی تھی؟ کیا وہ کوئی چڑیل تھی یا جن ہے؟ خود ہی کمرے سے نکل جاتی ہے۔ تم نے ٹھیک سے کام نہیں کیا ہوگا، یہ سب تمہاری غلطی سے ہوا ہے۔ میں نے اس لڑکے کو نوکری سے نکال دیا۔ ایک دن میں اپنی بیوی کو کھانا دینا بھول گیا اور سوچا کہ آج بھوکی ہی رہے گی تو اچھا ہوگا۔ پورا دن اسی طرح گزر گیا۔ اگلے دن رات آ گئی، مجھے اسے کھانا تو کھلانا ہی تھا۔ اگر وہ مر جاتی تو میرے ذمہ ہی اس کی موت لگ جاتی۔ میں کھانا لے کر اسٹور روم کی طرف گیا۔ جیسے ہی میں نے اسٹور روم میں قدم رکھا تو میری روح فنا ہو گئی۔ اسٹور روم میں مجھے ایک ایسا منظر نظر آیا جیسے وہاں کوئی تھا جس سے میری بیوی باتیں کر رہی تھی، ہنس رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ شخص وہاں سے بھاگ گیا۔ میری بیوی کچھ پریشان نظر آنے لگی۔ میں پاگلوں کی طرح آگے بڑھا۔ کون تھا یہاں پر؟ کس سے بات کر رہی تھی تم؟ بتاؤ مجھے، کہاں سے تم نے اس شخص کو اندر آنے کا راستہ دیا؟ کیسے تم یہاں سے باہر جاتی ہو؟ بولو، سب کچھ بتاؤ مجھے، مجھ سے جھوٹ مت بولنا، میں سب جاننا چاہتا ہوں۔ میرا اتنا کہنا تھا، حالانکہ میں بہت غصے میں تھا، پر میری بیوی اچانک ہنسنے لگی۔ میں حیران رہ گیا، یہ لڑکی آخر کیا چاہتی ہے اور ایسے موقع پر کیوں ہنس رہی ہے؟ میں تمہیں سب کچھ تبھی بتاؤں گی جب تم اس جگہ سے نکالو گے مجھے، میرے باپ سے بھی یہ بات کہو گے۔ میں بھاگی نہیں ہوں، بلکہ تم نے مجھے یہاں قید کر دیا ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے کہا اچھا تو تم اپنے باپ کی زندگی بچانا چاہتی ہو؟ میں تو تمہیں یہاں سے تب تک نہیں نکالوں گا جب تک تمہارا باپ مر نہیں جاتا۔ تم یہاں اس لڑکی پر کوئی اور ظلم کرنے کا ارادہ نہیں تھا۔ میری دشمنی اس کے باپ کے ساتھ تھی، اس کے ساتھ نہیں۔
لیکن یہ کوئی عام لڑکی نہیں تھی۔ پہلے دن سے ہی نہ تو ڈر رہی تھی نہ پریشان ہوتی تھی۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ چاہتی کیا ہے، اور وہ شخص آخر کون تھا جو مجھے دیکھتے ہی دیکھتے یہاں سے غائب ہو گیا۔ ابھی تو کہاں غائب ہوا، کیسے ممکن ہو سکتا تھا؟ میں نے یہ گھر خود خریدا تھا، یہ دیکھ کر ہی خریدا تھا۔ اس میں ایک اسٹور روم بھی تھا جو گھر کی پچھلی سائڈ پر تھا۔ گھر پرانے زمانے کا ضرور تھا لیکن بہت اچھی حالت میں تھا۔ اسٹور روم میں کوئی مٹی نہیں تھی، جبکہ اس کے لڑکی کے قدموں پر روز مٹی لگی ہوتی تھی۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ مجھے کال آئی، سر حالت بہت خیر ہو گئی ہے، وہ ہسپتال میں ہے۔ میں وہاں پہنچ گیا۔ میرے دل کو تو جیسے سکون مل گیا۔ میں ہسپتال گیا تو میرے سر ICU میں تھے۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا ان کے پاس وقت بہت کم ہے۔ ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ وہ میرا ہاتھ تھام کر مجھے کچھ بتانے لگے۔ انہوں نے مجھے ایک ایسی بات بتائی، میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ انہوں نے مجھے ایک کہانی سنائی۔ انہوں نے کہا میری بیوی کو شادی کے 8 سال بعد اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ دن رات وہ بہت پریشان رہتی تھی، روتی رہتی تھی۔ میرے پاس بہت دولت تھی لیکن میری دولت سے اس کے آنسو صاف نہیں کر پا رہا تھا۔ ہم پر ہمارے خاندان کا بہت دباؤ تھا۔ میری ماں میری دوسری شادی کرنا چاہتی تھی لیکن میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا۔ ایک دن میں آفس سے گھر آیا تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ میری بیوی کی گود میں ایک پیاری سی بچی تھی۔ میں نے فوراً سے پوچھا یہ کہاں سے آئی ہے تو وہ مجھے کہنے لگی مجھے قریب کے پارک میں ملی ہے، اب یہ ہماری بیٹی ہے۔ میں نے اسے کہا یہ کسی اور کی بیٹی ہے اور جس کی بھی ہے وہ اس کو تلاش کر رہے ہوں گے، ہم پولیس کو خبر کرتے ہیں، اس بچی کی گمشدگی کی رپورٹ کرواتے ہیں، کوئی اسے اٹھا کر لے جائے گا۔ میرا اتنا ہی کہنا تھا۔ میری بیوی بے ہوش ہو گئی۔ ڈاکٹر کے پاس لے گیا تو اس نے کہا انہیں کوئی صدمہ نہ دیں۔ میں مجبور ہو گیا۔ ہم نے اس بچی کو اپنی بیٹی بنا لیا، اسے پالنے لگے۔ پر جب سے وہ بچی ہمارے گھر آئی تھی ہمارے گھر میں عجیب و غریب واقعات ہو رہے تھے۔ وہ نیک کی ضرورت سے زیادہ بجتی تھی، بہت کم عمر میں بہت بڑی بڑی باتیں کرتی تھی۔ میری بیوی اس دنیا سے جب گئی تو اس بچی کی عمر 15 سال تھی۔ میں آج تک سمجھ نہیں پایا میری بیوی کو ہوا کیا تھا۔ وہ اچانک ہی اپنے کمرے میں مردہ حالت میں ملی تھی، جبکہ رات کو اپنے کمرے میں اچھی بھلی سوئی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کو ایک بوڑھی عورت کے ساتھ دیکھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ بوڑھی عورت وہاں سے بھاگ گئی۔ پھر میں نے اپنی بیٹی کو اس بڑھیا کے ساتھ کئی دفعہ دیکھا۔ اس لڑکی کی پرورش اپنی بیٹی کی طرح کر رہا تھا۔ میں نے اسے بہت پیار سے پالا لیکن جب کچھ اس کی مرضی کے خلاف ہوا تو مجھے نقصان ہوا۔ تمہارا رشتہ اس کے لیے آنے والا پہلا رشتہ تھا، اس لیے میں نے بہت جلدی میں یہ رشتہ کر دیا۔ کہاں بھاگ گئی ہے ہم نہیں جانتے، لیکن میری بیٹی باقی بیٹیوں جیسی نہیں ہے، وہ کچھ الگ ہی انسان ہے۔ بھاگنے کا تعلق ضرور اس کی عورت کے ساتھ ہے، مجھے تو لگتا ہے وہ بھاگ کر اسی کے ساتھ گئی ہے۔ تم اس عورت کو تلاش کرو، شاید تمہیں میری بیٹی مل جائے گی۔ میرے سسر نے اتنا کہا اور اس دنیا سے چلے گئے۔ میں ہسپتال سے باہر آیا تو میں نے اس بوڑھی عورت کو ایک بار پھر دیکھا۔ میں نے اس کو اس وقت دیکھا تھا جب میں اس شخص سے پیسے مانگنے آیا تھا، اور آج وہ ہسپتال میں کھڑی مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں اس کی طرف گیا تو وہ مجھے دیکھ کر ہنستی، پھر کہنے لگی کیوں پریشان ہو؟ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گیا۔ اس کو میری حالت کا کیسے پتہ چلا؟ میں اسے سب پوچھنا چاہتا تھا۔ وہ آگے آگے چلنے لگی، میں پیچھے پیچھے۔ وہ محلے کے ایک پارک میں جا کر رک گئی۔ میں وہیں کھڑا ہو گیا۔ رات کا وقت تھا، آس پاس کوئی نہیں تھا۔ بولی میں اس بچی کو اس سیٹ کی دہلیز پر چھوڑ کر گئی تھی۔ میں ایک نہایت ہی غریب عورت تھی، میرے پاس اسے پالنے کے لیے 1 روپیہ بھی نہیں تھا۔ میں نے دیکھا سیٹ کی بیوی اس سے بہت پیار کر رہی ہے، بہت ناز نخرے میں اس کو پال رہی ہے۔
تو میں نے اسے واپس لینے نہیں آئی، لیکن ممتا کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے اپنی بیٹی کو سب کچھ بتا دیا کہ میں اس کی ماں ہوں، لیکن اسے میرے ساتھ یہ عیش و آرام نہیں ملے گا۔ یہ بات جان کر میری بیٹی بہت دکھی ہوئی۔ وہ اس کے سوتیلے ماں باپ ہیں، لیکن تب سے وہ ان میں دلچسپی نہیں رکھتی، اسی لیے میں نے اسے بتایا کہ میں اسے اسی گھر میں رہنا ہوگا۔ میں اکثر چھپ کر اسے ملا کرتی اور اس کو سمجھاتی تھی کہ تم نے زندگی میں کیسے جینا ہے، تم نے اس خاندان کی ساری جائیداد اپنے نام کرنی ہے اور اسے باپ کے مرنے کا کوئی دکھ نہیں ہوگا۔ میں جانتی تھی وہ میری سگی بیٹی ہے، اسے کوئی افسوس نہیں ہے کیونکہ وہی ساری جائیداد کا مالک ہے، لیکن وہ لڑکی تم سے محبت کرتی ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے یہ لڑکا پسند ہے، میں اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، لیکن تم نے اسے اسٹور روم میں بند کیا۔ میں سب کچھ جانتی ہوں، میں ہمیشہ اس پر نظر رکھتی تھی۔ میں نے اسے مل کر اسٹور روم میں باہر نکلنے کا راستہ بنایا۔ جب تم سو جاتے تھے وہ نکل کر میرے پاس آتی، لیکن وہ اپنے باپ کے پاس نہیں گئی کیونکہ اس کے باپ نے مر جانے میں ہی اس کا فائدہ تھا۔ میں گھبرایا ہوا اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں سوچتا رہا کیسے اسٹور روم تک جاؤں، کس منہ سے اسے معافی مانگوں۔ میں نے بس سوچ لیا تھا کہ اس لڑکی کو آزاد کر دوں گا، لیکن جب میں گھر پہنچا تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ حال میں بیٹھی تھی، کیسے نکلی؟ اگر وہ پہلے سے ہی نکل سکتی تھی تو اب تک یہ میرے ساتھ کیوں کھیل کھیل رہی تھی؟ میں حیران کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ اتنے حیران کیوں نظر آ رہے ہو؟ میں نے تم سے شادی اس لیے کی چونکہ تم اچھے لگے تھے، لیکن تم نے مجھ سے شادی محض اپنی دشمنی نکالنے کے لیے کی تھی۔ میں تو یہ سوچ کر آئی تھی اچھی بیوی بن کر تمہارے ساتھ رہوں گی، لیکن تم تو ایک دشمنی کے غلام انسان نکلے۔ میں چاہوں تو ابھی تمہیں چھوڑ کر جا سکتی ہوں، بولو تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ ایسی بھی کیا دشمنی تھی تمہاری کہ تم نے مجھے استعمال کیا؟ میں نے اسے سب کچھ بتا دیا، میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ تو اس نے مجھے ایک بات کی، یہ بات سن کر میری آنکھیں کھل گئیں۔ اس نے کہا کہ تم نے بدلہ لینے کو ترجیح دی، ساری زندگی اس کام میں لگے رہے۔ اگر تم بدلہ لینے کے بجائے معاف کرنے کو ترجیح دیتے تو تمہیں اللہ اتنا دیتا کہ تم سے سنبھالا نہیں جاتا، پر تمہارے ساتھ کیا ہوگا یہ تم بھی نہیں جانتے۔ میں جانتا تھا وہ مجھے معاف نہیں کرے گی، پر اس نے ایسا کیا کہ میں مزید حیران ہو گیا۔ میرے پاس آئی، مجھے کہنے لگی میں تمہاری بیوی ہوں، تمہارے نکاح میں ہوں، جو ہوا اسے بھول جاتے ہیں، تم نے اپنا بدلہ لے لیا، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اگر میں تمہیں معاف کرنے کا سبق پڑھا رہی ہوں تو کیا خود میں اس پر عمل نہیں کروں گی؟ میں نے تمہیں معاف کر دیا، اگر میں تمہیں معاف کرنے کا سبق پڑھا رہی ہوں تو خود اس پر عمل کروں گی۔ میں نے لیکن تمہیں اپنے دل سے ساری نفرت، ساری دشمنی نکالنی ہوگی۔ میری آنکھیں بھر آئیں، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ معاف کرنا اتنا آسان ہوتا ہے۔ اب میں اپنی بیوی ایمن کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہا تھا۔ واقعی وہ ایک عام انسان جیسی نہیں ہے، کیونکہ وہ بہت زیادہ بہادر انسان ہے، وہ ایک بہت اچھی بیوی ہے۔